پاکستان کی انسداد دہشت گردی کورٹ کے اندر حاضر ہوا۔ دکھ ہے کہ جن لوگوں نے قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے اپنی ساری عمر گزار دی، عمر کے اس حصے میں جگہ جگہ عدالتوں اور قانون کا سامنا ہے۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس سے ملک پاکستان کے بچے کا تعلق ہے کہ ملک ایک انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے، اور چونکہ سارا عدالتی نظام ہائی جیک ہو چکا ہے، پارلیمنٹ ختم ہے، ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے، ایسے میں فیصلہ سازوں کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ میں اپنا معافی الضمیر اس قوم کے نوجوانوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو کم از کم یہ بتا سکوں، اور خاص کر فیصلہ سازوں کے لیے یہ پیغام دے سکوں کہ ضرورت ہے کہ اس وقت نفرت کی فضا کو کم کر کے، ختم کر کے، پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کو آن بورڈ کیا جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مئی کے بعد اجتماعی طور پر تمام اقوام سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ طاقتور طبقے عوام کی اس دوری کو سمجھیں، اس خلیج کو سمجھیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ایسا راستہ بنے ہوش اور عقل کا جس میں ہم اس نفرت کی فضا کو ختم کر سکیں۔ اس کا راستہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر خان صاحب کی آزادی، خان صاحب کی رہائی اس وقت ممکن نہیں، تو کم از کم ان کی اہلیہ کو قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آزاد کیا جائے۔ کوٹ لکھپت کے ان قیدیوں کو آزاد کیا جائے جس میں ایک بڑا مثبت پیغام پورے پاکستان میں جائے گا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں جو دوری کا امر ہے وہ کم ہوگا۔ فیصلہ ساز اور طاقتور طبقوں کے لیے یہ ایک بڑا مثبت قدم ہوگا۔ اس کے ساتھ 60,000 کے قریب جو کیسز ہیں، 10,000 کارکن اس وقت مختلف عدالتوں کے اندر آ کر اپنے کیسز کی پیروی کر رہے ہیں، جس سے ملک، قوم اور سیاسی تناؤ کا اور تناؤ بڑھ رہا ہے، اس میں کمی آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، 10-10، 20-20، 30-30، 40-40 سزا دی گئی ہے، یا اس وقت ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران جیلوں میں ہیں، ان کے لیے نرم گوشہ اعتماد کی فضا بنائی جائے،
اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم مختلف وی لاگرز کی زبان میں اپنے آپ کو بہادری کے اس گھمنڈ کے اندر جوش کو چھوڑ کر عقل اور ہوش کو استعمال کریں، کیونکہ ان پرجوش نعرے خالی نعروں سے عمران خان کی آزادی کو، عمران خان کی رہائی کو، اور خاص کر اس وقت جو ان کی صحت سے متعلق انتہائی قوم کو تشویش ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ عمر کے اس حصے میں چٹان کی طرح کھڑا ہے آزادی کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے۔ اس لیے خدا را جوش کی بجائے، وی لاگرز کی پیروی کرنے کی بجائے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ آج حقیقت میں عمران خان کا تعلق صرف اور صرف اس کے کارکنوں سے ہے۔ 90% لوگ عمران خان کے پیروکار بن چکے ہیں۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گالم گلوچ، خالی نعرے لگا کر ہم عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی آزادی کی تحریک کو تقویت نہیں دے سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فیصلہ ساز میری ان باتوں کا نوٹس کر لیں، دیکھیں یہ ان کا ملک ہے۔ ان کے ملک کے لیے فارم 47 کے نقلی قائدین، جنہوں نے اس ملک کی معیشت کی، اس ملک کی سیاست کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یقین ہے کہ میری ان مثبت باتوں پر نوٹس لیا جائے گا، عمل کیا جائے گا، اور ملک کے لیے بہتر کی کوئی صورت آگے نکالی جائے گی۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔